السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف کیسے، فعل سلوک کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، تو نے دیکھا نہیں؟ ہاتھی والے ابرہہ یمن کا حاکم تھا، اس نے حسد بیت اللہ کے ساتھ حسد کرتے ہوئے کہ یہاں لوگوں کا اتنا رجحان اور اس قدر دور دراز سے لوگوں کا یہاں سفر کر کے آنا، یہ اس کو برداشت نہ ہوا۔ اس نے یمن میں ایک اپنا بیت اللہ کے مقابلے میں عبادت خانہ تعمیر کیا اور لوگوں کو بڑی ترغیب دی کہ لوگ اس طرف آ جائیں، بجائے لمبا سفر کر کے اتنی دور جانے کے تو یہ قریب پڑتا ہے، تو یہاں آئیں، یہاں کا طواف کریں، یہاں عبادت کریں۔ لیکن ظاہر ہے کسی چیز کی مقبولیت میں اس کے ظاہری اسباب سے زیادہ روحانی اسباب ہوتے ہیں، تو بیت اللہ کی مقبولیت اور لوگوں کا رجحان، لوگوں کے دلوں کا اس کی طرف کھنچ کر جانا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت تھی اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، وہ یمن والا تو اس سے محروم تھا۔ ظاہری طور پر وہ جو کر سکتا تھا کیا اس نے، لیکن ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو جب بندہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے نا، پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بجائے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے، وہ ان غلطیوں کو بڑی غلطیوں کی بنیاد بنا لیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، بجائے اس کے کہ وہ اسی سے سبق حاصل کر لیتا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بجائے وہ توبہ کرنے کے اس سے اگلے قدم پر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اب بیت اللہ کو گرانے سے ہی بات بنے گی۔ لشکر تیار کیا، گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، تو بڑی تیاری کر کے وہ مکہ پر آیا چڑھائی کرنے کے لیے۔ لیکن مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی محصر ہے، وہاں جب پہنچا یہ لشکر تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جن کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکر تھے، مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے کھنگر جس طرح ہوتے ہیں نا، جو بڑے نوکیلے اور تیز اور بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ تھے۔ اب اس کی چونچ میں یا اس کے پنجے میں کتنے بڑے بڑے کنکر آ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، وہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے لیے یہی موت کے پروانے بنا دیے۔ اب وہ کنکر گراتے ہیں اور یہ بڑے بڑے مضبوط اور قوی الجثہ ہے جو ہاتھی ہیں، وہ چیختے چنگھاڑتے ایک دوسرے کے اوپر گرتے، خود بھی مر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روند رہے ہیں۔ تو یہ قصہ ہے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ تقریباً 50-55 دن پہلے واقع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ عام الفیل کو پیدا ہوئے، تو وہ معنی یہی ہے عام الفیل کہ جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا اسی سال آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ جو واقعہ اس قدر معروف ہو کہ لوگ زبان زد عام ہو، لوگ اس کا چرچا کرتے ہوں اور محفلوں میں اس پر بات کرتے ہوں، تو جس نے وہ واقعہ نہیں بھی دیکھا ہوتا اس کو بھی وہ ازبر ہو جاتا ہے، اس کی جزئیات تک یاد ہو جاتی ہیں۔ تو واقعہ اتنا معروف تھا کہ سب لوگ اس کو جانتے پہچانتے تھے، تو جنہوں نے نہیں بھی دیکھا تھا ان کے لیے بھی وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ آنکھوں دیکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عالم تارا کا لفظ استعمال کیا، کیا دیکھا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے
جاننا نہیں، تیرے علم میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو علم تارا بمعنی علم تعلم ہے۔ قرآن مجید میں ہی یہ اسلوب کئی اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو واقعتاً انسان نے دیکھے نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے علم تارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور معنی یہی ہوتا ہے کہ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کام کیسے ہوا تھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے علم میں ہے یہ بات۔ اور یہی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مجاہد نے کی ہے۔ اب مجاہد جو ایک بڑے مفسر بھی ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر اپنے پاس سے تو نہیں نہ کی، انہوں نے لا محالہ یہ اپنے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سیکھ کر اور ان سے سن کر ہی یہ تفسیر کی ہے۔ انہوں نے اس کا معنی ان سے سمجھا اور پھر اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ تو گویا یہ صحابی کی ہی تفسیر ہے، اور صحابی نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا اللہ نے ان کی چال اور تدبیر کو فی تضلیل، غلطی میں۔ ویسے ضل گمراہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، تو تضلیل کا معنی ایک چیز سیدھی جا رہی ہے نا، اس کا رخ تبدیل کر دینا، یہ تضلیل ہے۔ تو معنی کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو، اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ وہ چاہتے تھے بیت اللہ کو ڈھا دیں، لیکن اللہ نے ان کی یہ تدبیر پوری نہیں ہونے دی، ان کو ناکام کر دیا، خائب و خاسر کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، جو ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ جی ابابیل پرندے آئے تھے۔ عربی میں ابابیل نام کا کوئی پرندہ نہیں ہے، ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں، کہ جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے پرندوں کے بھیجے، اور وہ پرندے اپنے چونچوں سے اور اپنے پنجوں سے ان پر کنکریاں گرا رہے تھے۔ ترمیہم، وہ پرندے گرا رہے تھے، مار رہے تھے انہیں، بحجارۃ، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ، من سجیل، کھنگر کی کنکریاں۔ سجیل جلے ہوئے پتھر اس کو کہتے ہیں۔ وہ جو آسمان سے کنکر گرے تھے قوم لوط پر، ان کے لیے بھی من سجیل منضود کے لفظ آئے ہیں۔ فجعلہم، پھر بنا دیا انہیں، کعصف، کاف مانند، عصف بھوسا، مأکول کھایا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انہیں کر دیا۔ عصف کہتے ہیں آپ گندم لے لیں یا جو لے لیں یا چاول ہیں، منجی ہے، اس کے اوپر سے جو چھلکا اترتا ہے نا، چھلکا، اس کو عصف کہتے ہیں، بھوسا، چھان بورا۔ تو جب یہ جانور کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر لید کرتے ہیں، تو مطلب وہ لید کی طرح ہو گئے، خشک اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے اور ریزہ ریزہ ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کے اعضاء بکھر گئے۔ تو اللہ نے یہ کیفیت کر دی ان کی، جس طرح کہ بھوسا کھایا ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور جب چارہ کھا لیتا ہے، بھوسا کھا لیتا ہے، تو جو باقی ہوتا ہے اس کی ضرورت سے زائد، وہ اس کو پھر پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیتا ہے، جان بوجھ کر اس کو ادھر ادھر گرائے گا اور پھر اس کو خراب کرے گا۔ تو جانوروں کے پاؤں کے نیچے روندے ہوئے بھوسے کی طرح، تو مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔